اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس 9ویں حصے پر آ گیا ہے اور ہماری یہ 9ویں کلاس ہے جس کا کوڈ ہے IM1۔ آج کی کلاس کا کوڈ ہے IM1۔ چونکہ یہ ایام وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملیکۃ العرب رسول اکرم کی وہ زوجہ کہ جنہوں نے ایسا کردار ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جو قیامت تک انسانیت کے لیے رہنما ہے، اور بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ان محسنین کو یاد رکھے، ان لوگوں کو، ان اشخاص اور ان ذوات کو یاد رکھے کہ جنہوں نے احسان کیے ہیں، جو بہت پاک دامن کمال کی منزلوں پر فائز تھے۔ یہ بہترین نمونے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کی زندگی اور ان کی حیات کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ کس طریقے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ہم کو اسلامی تعلیمات اور اخلاقی اقدار کا ایک بہترین نمونہ، کہ جو ایک بہت اہم باب ہے علم اخلاق اور انسان شناسی میں، جسے ہم ایثار کا جذبہ کہتے ہیں۔ ایثار یعنی انسان بغیر کسی چاہت کے، بغیر کسی بدلے کے اپنے جو بھی ہے وہ قربان کر دے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اسلام کے لیے اپنی ساری دولت نچھاور کر دی، اور آپ کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے پیسے والے لوگ آپ کے سامنے جو ہے وہ احساس کمتری رکھتے تھے اور خضوع کرتے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رسول اکرم کی ایسی شریک حیات تھیں کہ آپ کے بعد رسول اکرم کو اتنا افسوس تھا کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، اور ہمیشہ زندگی بھر جناب خدیجہ کو آپ یاد کرتے رہے۔ اور خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ایسا نمونہ ہم سب کے لیے پیش کیا ہے کہ جو ہم قیامت تک کے ان کی زندگی کو پڑھتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ لہٰذا آخری بات جو میں نے اپنے کل کے درس میں بھی کہی تھی کہ ہم کو آئیڈیلز کی ضرورت ہے، ہم کو ایسے اشخاص کی ضرورت ہے کہ جن کی زندگی کو ہم دیکھیں اور وہ یہ آ کر ہم کو بتائیں کہ یہ جو دین ہم تک آیا ہے اس پر کیسے عمل کرنا ہے، بہترین طریقہ عمل کرنے کا کیا ہے۔ تو جب ہم ان ذوات مقدسہ، ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ایثار کریں۔ ماہ مبارک رمضان بھی ایثار کا مہینہ ہے، اس جذبے کا مہینہ ہے کہ دوسروں کے لیے قربانی انسان پیش کرے، دوسروں کی مدد کرے۔ ہمارے پاس کم ہے لیکن ہم اس کم میں سے بھی جو ہے وہ غریبوں کو، نیاز مندوں کو، محتاجوں کو دیں، عطا کریں۔ یہ وہ حد اقل کم ترین چیز ہے جو ہم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم یاد کریں ان کو، ان کی زندگی کو، ان کی یاد میں محزون ہوں، کیوں؟ چونکہ رسول اکرم محزون رہا کرتے تھے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے محسنین کی یاد منایا کریں۔ یہ انسان کی زندگی کا تقاضا ہے اور انسان کی ترقی کا راز اس میں پوشیدہ ہے۔ بہرحال اب ہم واپس آتے ہیں اپنے درس کی طرف، کہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے امامت کی بحث کو اور گفتگو کو آپ کے سامنے شروع کیا تھا۔ کل کے درس میں یہ بیان ہوا کہ امامت کی ضرورت کیوں ہے، امام کون ہے، اور رسالت کے سلسلے کے بعد جو سلسلہ انسانی کاروان کو آگے بڑھائے گا کمال کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف،
وہ عہدہ اور وہ مقام اور وہ منصب امامت کا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی ضروریات ہیں کہ جو رسول اکرم کے بعد امام پوری کر رہا ہے. رسول اکرم جب چلے گئے، چونکہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ آخری نبی تھے، الا انہ لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں. تو اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا، اور ہم نے کل یہ آپ کے سامنے بیان کیا. اب جس طریقے سے، جس طرز کے اوپر ہم اپنے دروس کو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، کہ جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بحث کی اور گفتگو کی، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں کسی خالق کی ضرورت ہے، اس کی عبودیت کی ضرورت ہے، اس کے سامنے بندگی اور پرستش کی ضرورت ہے، تو یہ بھی ضروری تھا جاننا کہ آخر ہمارا یہ رب، ہمارا یہ خالق کون ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، وہ کن صفات کا مالک ہے، یہ بہت ضروری تھا جاننا، میں نے بیان کیا. اور پھر جب ہم رسالت کی بات کر رہے تھے آپ کے سامنے، تو ہم نے یہ بیان کیا کہ اگر رسالت اور نبی کی اور نبوت کی ضرورت ہے تو وہ نبی کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفات کیا ہونا چاہیے. لہٰذا اسی طریقے سے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ اگر ہم کسی امام کے قائل ہیں کہ ہمیں کسی امام کی پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، تو وہ امام کیسا ہو، اس امام کی کیا خصوصیات ہونا چاہیے، اس امام کی کیا صفات ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے کنیکشن آپ کے ذہن میں باقی رہنا چاہیے، جس طریقے سے رسالت کی بہت ساری چیزیں مشابہت رکھتی ہیں امامت سے، مثال کے طور پر اہداف اور مقاصد اور ضرورت کی، اسی طریقے سے اکثر یہ صفات جو امام کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں وہ انبیاء میں بھی ہونا چاہیے. چونکہ ہم ایک آئیڈیل کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ایک بہترین نمونہ عمل کی تلاش میں ہیں، ہم ایک ایسے فرد کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو ہماری فردی اور اجتماعی ضروریات کو پورا کر سکے، اور ہم اس کے پیچھے چل سکیں. اپنی زندگی کا جو اہم ترین سرمایہ ہے، جو ہماری زندگی ہے، ہم اس کی راہ میں، اس کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پھر کون ہو، اس کی صفات کون ہوں، تاکہ خود بھی پہچان سکیں، اور جب ہم سے سوال ہو کہ بھائی آپ کن لوگوں کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، تو ہم یہ جواب دے سکیں کہ ہمارے جو 12 امام ہیں ان کی یہ کوالٹیز ہیں، ان کی یہ صفات ہیں. آپ جن کی اتباع کر رہے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، لہٰذا یہ صفات جاننا ضروری ہیں. ایک سب سے اہم گفتگو پہلی صفت کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کروں، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں کی پیروی کرنا ہے، ہمیں فلاں شخص کی اتباع کرنا ہے، تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، وہ ہے ٹرسٹ کا، وہ ہے اعتماد کا. یعنی جب تک ہمیں اس فرد کے اوپر اعتماد نہ ہو، ہمیں ٹرسٹ نہ ہو، ہم اس پر کیسے یقین کریں کہ یہی بہترین شخص ہے، اس وقت تک ہم اس کی دل سے ہول ہارٹڈلی اتباع نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے. ہاں مجبوراً و زبردستی کوئی انسان اتباع کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر دل سے ہمیں اس کی پیروی کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہمارا اس کے درمیان ایک ٹرسٹ کا رابطہ ہو، ایک اعتماد کا راستہ ہو. لہٰذا اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام معصوم، وہ امام کہ جس کے پیچھے ہم چلنا چاہ رہے ہیں، ہمارے درمیان اور اس کے درمیان ایک ٹرسٹ کا رابطہ ہو، ہم اس پر اعتماد کر سکیں، تو کیا چیز ایسی ہے کہ جو ہمارا اعتماد جیتے گی؟ ہم اعتماد کریں گے اس کے اوپر کہ ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، کمال اور سعادت کی منزلوں کو طے کروانے کے لیے آیا ہے، تو کس طرح سے ہم اعتماد ہمارا اس کے پر پیدا ہو. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ جس چیز کی طرف ہدایت کے لیے آیا ہے، جس چیز کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، کیا وہ خود اس پر کھرا اتر رہا ہے؟ اگر وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولو، اگر وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے اچھے کام انجام دو، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے برے کام انجام نہ دو، اور خدا نخواستہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ خود یہ سب کام انجام دے رہا ہے، تو کیا ہمارا اس کا رابطہ اعتماد والا ہوگا؟ کیا ہم اس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ سے، کیا ہم اس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں ٹرسٹ کریں گے. کیوں؟ چونکہ ہم باعمل شخص کی
تلاش میں رہتے ہیں. ہم ٹرسٹ اسی وقت کریں گے ہم اگر کوئی انسان جھوٹ کے عنوان سے مشہور ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے, تو آپ اس کی باتوں پر اعتماد نہیں کر سکتے. وہ آپ کو کوئی بھی بات آ کر بیان کرے, آپ اس پہ یقین نہیں کریے گا. کیوں؟ چونکہ وہ آپ کا ٹرسٹ نہیں وہ آپ کا اعتماد نہیں حاصل کر چکا ہے. جب تک وہ آپ کا اعتماد حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک آپ اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے. لہٰذا ایک سب سے امپورٹنٹ صفت جو امام میں ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ اس کو لکھیے گا. پہلی صفت یہ ہے عصمت کی. عصمت یعنی معصوم ہو, انفیلیبل جسے انگلش میں کہتے ہیں, معصوم ہو, کوئی غلطی کی گنجائش, کوئی خطا کی گنجائش, کوئی برے فعل کی گنجائش. حتیٰ امام معصوم کے لیے یہ ہے, روایتوں میں ملتا ہے, خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی اس خصوصیت عصمت کو بیان کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے آپ کی طرح گناہ نہ کرنے کی کوشش کرنا, بلکہ غلط مفہوم و غلط کام کی فکر بھی جو ہے وہ دماغ سے نہیں گزرتی امام معصوم کے. اس کے لیے بہت ساری روایات بھی موجود ہیں. لہٰذا اب جب انسان کسی امام کی پیروی کرنا چاہے گا تو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ ہم اس میں کیا ڈھونڈیں گے؟ اس میں ہم یہ ڈھونڈیں گے کیا وہ خود غلطیوں سے, برائیوں سے پاک اور منزہ ہے یا نہیں ہے کہ نہیں. یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ خود بھی جو کمال کے راستے ہم کو بتانا چاہ رہا ہے خود بھی کیا اس کمال پر فائز ہے یا نہیں ہے, یا بس یوں ہی باتیں کہہ کر جا رہا ہے. اگر اب اس بات کو, اس عصمت کی صفت کو کچھ پوائنٹس کے ساتھ کچھ توضیح دے کر ہم ثابت یہ کرنا چاہیں گے کیوں ہم امام کو معصوم مانتے ہیں. اس پر ہم تھوڑا سا فوکس اس لیے کر رہے ہیں اور تھوڑا آپ کا وقت لیں گے اس عصمت کی کوالٹی کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ ہمارے اور جو دوسرے فرقے ہیں اسلام کے, شیعوں اور دوسرے فرقوں میں فرق ہے کچھ عصمت کو لے کر, اور یہ جو صفت ہے اس کے لیے وہ کچھ اور توضیحات و تفصیلات قائل ہیں. لہٰذا ہمارا جو مفہوم عصمت کو لے کر ہے وہ واضح ہونا چاہیے. دیکھیے, اگر خداوند عالم کی طرف سے ضروری ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم ہو, ایک امام ہو کہ جس کی ہم جو ہیں وہ رہنمائی کے تحت اپنی زندگی بسر کریں. اور یہ امپورٹنٹ نقطہ بھی آپ کے ذہن میں رہے, ہم نے تعریف میں جب امام کی ڈیفینیشن بیان کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ بیان کیا تھا, لیکن اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالی, لیکن یہاں بیان کر دیں. اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ممکن ہے کہ ہم امام ائمہ کی صفات کو دیکھ کر, یہ صفات کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم ایک امام کو پہچان سکیں. یہ نقطہ یہاں پہ, یہ صفات ہم اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو اپنا امام بنائیں. توجہ کا طالب ہوں. یعنی انسان خود امام معین نہیں کر سکتا, بلکہ امام خداوند عالم کی جانب سے معین ہوگا, منصوص من اللہ ہوگا. جس طرح سے ہم رسول کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جا کے کہیں گے کل سے کہ ہاں مسٹر ایکس جو ہے وہ کل سے جو ہے رسول کے اللہ کے رسول ہیں. نہیں, ایسا نہیں کہہ سکتے ہم, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام ہوں, اللہ کی جانب سے ہوں, رسول کا جانشین ہوں, اس کے اندر کیا یہ کوالٹیز اور یہ پیرامیٹرز جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کی بنا پر کیا وہ اپنی بات میں سچا ہے, کیا وہ امام مانا جا سکتا ہے. یہ امپورٹنٹ نقطہ تھا. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہم صفات اور یہ جو ہم کوالٹیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں, یہ میرٹس جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے ترسیم کر رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو بنائیں. نہ, انسان کی عقل اور قدرت اور علم اس کی توانائی میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ کسی امام کو معین کرے. وہی بات جو ہم نے رسول کے لیے کہی تھی کہ وہ خود نہیں معین کر سکتا, بلکہ خود خداوند عالم کی جانب سے کوئی ایک ایسا آنا چاہیے کہ جو یہ بات کہے کہ ہم رسول ہیں, یا کوئی ایک ایسا آئے وہ یہ کہے کہ ہم امام ہیں, ہم رسول کے برحق جانشین ہیں. پھر یہ کوالٹیز ہم اس کے اوپر رکھ کے دیکھیں گے کیا وہ ان کوالٹیز پہ کھرا اتر رہا ہے یا نہیں. چونکہ جس طریقے سے
خداوند عالم کے دین کے معاملے میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جھوٹے پیغمبر سامنے آئے تھے اور جھوٹ موٹ وہ اپنے آپ کو وہ پیغمبری کا دعویٰ کر رہے تھے، اور ہم نے کہا کہ معجزے کے ذریعے ہم یہ پہچان سکے کہ اس کے واقعی وہ سچا ہے یا نہیں ہے، یا ہم اس کی زندگی کو پڑھ کر ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کی زندگی کا مطالعہ کر کے اس کے جو کارنامے ہیں ان کو دیکھ کر، یا وہ اس کی جو زندگی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا میسج لوگوں کو دے رہا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہم یہ حقانیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح نبی ہے۔ اسی طریقے سے امام کے لیے بھی یہی ہے۔ رسول اکرم کے جانے کے بعد، رسول اکرم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بہت سارے ایسے آئے کہ جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے کہ ہم امام ہیں، ہمیں امام مان لو۔ تو اب ہم کیسے امام مان لیں؟ تو اب ہم اپنی عقل سے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ کوالٹیز اس امام میں ہونا چاہیے، اور ہمیں خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رہنمائی کی ہے کہ یہ کوالٹیز ڈھونڈو، اور جس میں یہ کوالٹیز ملیں اس کو اپنا امام بناؤ۔ تو اب اگر وہ معصوم نہیں ہوگا امام، جو ہم پہلی کوالٹی بیان کر رہے ہیں، اگر ہمارا امام خطا، گناہ، سہو، لغزشوں سے بری نہیں ہوگا، منزہ نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، تو ہم اس کو کیسے اپنا امام مان سکتے ہیں؟ لہٰذا یہاں پر ایک بہت بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے، نقض غرض ہو سکتا ہے۔ خداوند عالم تبارک و تعالی اگر اپنے کسی بندے کو بھیجے اور کہے یہ تمہارا امام ہے، اور اس کو اور وہ معصوم نہ ہو، اور خداوند عالم نے اس کو اس عصمت کی صفت عطا نہیں کی ہو، وہ معصومیت کے درجے پر فائز نہ ہو، تو یہ تو نقض غرض ہو جائے گا۔ یعنی خداوند عالم کسی ایسے کو بھیج رہا ہے کہ جو خود ایسی باتیں کر رہا ہے جس پہ خود عمل نہیں کر رہا، ایسی باتوں پر ہم کو ترغیب دلا رہا ہے کہ جو خود اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ خداوند عالم کی طرف سے ایسے کسی شخص کو بھیجنا کہ جو معصوم نہ ہو، یہ خود اپنے آپ میں ایک پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ خدا نے کسی غیر معصوم کو ہماری ہدایت کے لیے معین کر دیا، کسی ایسے کو بھیج دیا جو کمال پہ فائز نہیں ہے، کسی ایسے کو بھیج دیا جو خود گناہ اور خطا کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم کسی ایسے کو بھیجے کہ جو معصوم نہ ہو۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ صفت امام معصوم کی ہمارے سامنے یہ ہے کہ خدا ہم کو کسی ایسے انسان کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا جو خود گناہ کر رہا ہو۔ یعنی اگر وہ گناہ کر رہا ہے، آپ اس پہ توجہ دیجئے گا، یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا امام معین کر لے کوئی کہ جو گناہ گار ہو، اور خدا نے کہا ہے کہ امام کی تم اتباع کرو، امام کی پیروی کرو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ امام گناہ کر رہا ہے تو تم گناہ کرو، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو تم بھی جھوٹ بول سکتے ہو۔ تو یہ تو عقل ہماری قبول نہیں کرے گی، یہ تو خداوند عالم کے اہداف و مقاصد کے مخالف چیز ہو جائے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جس کو خدا نے امام معین کیا ہے وہ معصوم ہو، عصمت کے مقام پر فائز ہو، وَإِلَّا نَعُوذُ بِاللَّہ یہ خداوند عالم کے ارادے اور اس کی حکمت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ اور جب ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کسی ایسے امام کی اتباع کریں، دیکھیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے عصمت کے لیے۔ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم کس طرح اعتماد گین کر سکتے ہیں، ٹرسٹ گین کریں، امام کس طرح ہمارا ٹرسٹ گین کر سکتا ہے اور ہم اس کی اتباع کریں۔ مطلق اتباع، دیکھیے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر کہ جب ہم کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ جب اپنے باپ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اطاعت محدود طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، ہر زندگی کے پہلو میں نہیں کر سکتا، مقید ہوتی ہے، کچھ جگہ پہ کرتا ہے، کچھ جگہ پہ نہیں کر پاتا، کچھ جگہ پہ اپنے کسی اور بڑے کی جو ہے وہ اطاعت کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے نمونہ عمل بناتا ہے۔ لیکن جب امام معصوم کی بات آتی ہے تو یہاں پر اطاعت مطلقہ کی بات ہے، یعنی مطلق طور پر بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی سوال کے، ہم اس نے جو کہا ہم آمنا، جو وہ کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ کیفیت کب ہمارے اندر پیدا ہوگی؟ یہ اسی وقت پیدا ہوگی کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جس کو امام مانا ہے وہ ہر طریقے کی برائی سے پاک ہے، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کو ہم نے اپنا امام منتخب کیا ہے وہ اتنا زیادہ اپنی زندگی میں پاک ہے، اپنی زندگی میں نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی گناہ کیا، نہ کوئی قبیح فعل انجام دیا، ہر طریقے سے وہ اچھے
کاموں کو ہمیں کر کے دکھا رہا ہے، واقعاً کمال کے راستے پر ہے، سعادت کے راستے پر ہے، تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا، اور جب ہمارا وہ اعتماد حاصل کر لے گا اور جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہی حقیقی اتباع کرنے کے لائق ہیں، تو ہم بغیر چون و چرا کے ان کی اتباع کریں گے۔ اب وہ جب بھی جو بھی کچھ ہم سے کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ اب ہم ان پر اعتماد کر رہے ہیں، ہم یہ جان چکے ہیں کہ وہ صحیح امام ہیں، وہ حقیقی امام ہیں۔ یہی ہے رول عصمت کا۔ عصمت ہمیں اعتماد حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر امام معصوم میں عصمت نہیں ہوگی تو وہ اعتماد حاصل نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا اب اگر ہم بغیر چون چرا کے امام معصوم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے اندر عصمت کا پہلو ہو، وہ معصوم ہو، ورنہ اگر وہ معصوم نہیں ہوا تو بغیر چون چرا والی جو اطاعت ہے، بغیر سوال و جواب والی جو اطاعت ہے، وہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ وہ امام معصوم ہو تاکہ ہم جو ہیں بغیر کسی کوسچن کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کی ہم اتباع کر سکیں۔ اب یہ جو بات ہے نا عصمت کی، یہ ایک اور جگہ ضروری ہے۔ کہاں پر؟ وہاں پر کہ جب وہ آ کر ہم سے یہ کہے گا کہ رسول نے اور اللہ نے یہ کہا ہے، کیونکہ امام معصوم بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا۔ امام معصوم، میں نے عرض کیا، وہ دین اور شریعت نہیں لے کر آیا ہے، وہ دین اور شریعت کو بتانے، مفصل طریقے سے بتانے آیا ہے، توضیح دینے آیا ہے تاکہ امپلیمنٹ ہو سکے، اچھی طرح سے کنٹینیو ہو سکے۔ کوئی نیا دین نہیں لے کر آیا۔ لہٰذا وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ نے اور رسول نے یہ کہا، اور ہو سکتا ہے بہت سی باتیں اللہ اور رسول نے جو کہیں وہ ہم تک نہیں پہنچی ہوں، یا وہ یہ کہے کہ اللہ اور رسول نے اس طرح سے یہ ہم سے کہا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے، یعنی وہ آ کر ہم کو صحیح تفسیر بتا رہا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہم کب اس سے قبول کریں گے؟ کب ہم اس کی یہ سب باتیں ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو جو ہے اس سے لیں گے؟ اس وقت لیں گے جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، جب ہمیں یقین ہو کہ یہ اپنی ہوا اور ہوس اور غرض کی بنا پر کچھ نہیں کہہ رہا ہے، جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے ہم سے نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول نے یہ کہا، جب یہ تمام باتیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ معصوم ہوگا، جب وہ ہر طریقے کی برائی اور پلیدگی سے پاک ہوگا، تبھی تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اب ہم آنکھ بند کر کے امام کی اطاعت کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ ہاں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ واقعاً میسج اللہ اور رسول کا ہے۔ تب ہمیں پتا چلے گا جب ہم عصمت کے قائل ہوں گے۔ امام معصوم کیوں ہو؟ تاکہ دوسری ایک اور وضاحت کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ اگر وہ معصوم نہیں ہوگا، اگر وہ خود گناہ گار ہوگا، اگر وہ خود خطا کار ہوگا، اگر خود اس سے لغزشیں ہو رہی ہوں گی، تو پھر وہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا۔ ہمارے لیے نمونہ عمل وہ بن سکتا ہے کہ جو ہر طریقے سے ہر کام میں اپنے قول اور فعل میں مطابقت دکھائے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ بہت ضروری ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ ان کے قول اور فعل میں مطابقت ہو۔ یعنی اب اگر کوئی امام معصوم ہے جس کو ہم امام مان رہے ہیں، کہ جس کو ہم اپنے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دینا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ کچھ رہا ہے ہم سے اور کر کچھ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی حتیٰ ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علماء کے اوپر، علماء کے لیے بھی یہی ہے کہ ایک عالم دین کو باعمل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ عالم دین کو دیکھ کر لوگ عمل کرتے ہیں، اپنے دین کو سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو ایک لیڈر ہو، جو ایک سوسائٹی میں لیڈ کر رہا ہو، کوئی کار خیر کر رہا ہو، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے قول اور فعل کے درمیان مطابقت رکھے، یعنی جو کہے وہی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو اچھائی کی دعوت دے رہا ہو اور خدا نخواستہ خود جو ہے وہ عمل نہ کر رہا ہو۔ لہٰذا اب جب امام معصوم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہم اس کو دیکھ کر اپنی میں نے بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں عرض کیا کہ جناب خدیجہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اب اگر جناب خدیجہ کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے کوئی تقاضا کر رہی ہیں کہ تم بھی اسی طرح زندگی بسر کرو، تو ہمارا سوال یہ ہوگا کیا آپ نے بھی یہ کیا؟ تو ہم دیکھیں گے ہاں واقعاً ایثار کا وہ جذبہ جناب خدیجہ نے ہمارے سامنے
پیش کیا ہے کہ جو ہماری نمونہ عمل بن سکتا ہے. اپنی پوری دولت نچھاور کر دی اسلام کے لیے، یہ نمونہ عمل، اسے کہتے ہیں نمونہ عمل. یعنی ہم اس کو دیکھیں اس نمونے کو کہ ہاں واقعاً اٹ از پاسبل، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، ایک انسان نے کر کے دکھایا. لہٰذا امام معصوم اس وقت نمونہ عمل بن سکتا ہے کہ جب وہ عصمت کے مقام پر ہو، جب وہ خود جو باتیں کہہ رہا ہے خود اس پر عمل کر رہا ہو. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چونکہ امام معصوم تعلیم اور تربیت کے لیے آتا ہے، میں نے عرض کیا یہ ادامہ ہے، یہ کنٹینیویشن ہے رسالت کی، اور رسالت کی ضروریات میں نے عرض کیا تھا کہ ضروری ہے کہ نبی ہو کہ جو آ کر تعلیم و تربیت کے راستے پہ ہم کو رہنمائی کرے. تو امام کے لیے بھی ضروری ہے، اور تربیت میں یہ اہم پہلو ہے کہ نمونہ عمل. بچے کی تربیت بار بار کہہ کر نہیں ہوتی، ہم سب یہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ توجہ کریے گا اس بات کے اوپر. ایک کم سن بچہ اگر 2 سال کا ہے تو اس کو آپ کہہ کر گفتار کی شکل میں اس کی تربیت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو کر کے دکھانا ہوگا. ایسا ہی ہے نا کہ آپ کر کے دکھاتے ہیں. جب بچے کو آپ کوئی کام کہتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ کام کرو، تو صرف کہنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو چل کر دکھانا پڑے گا، آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا، آپ کو اس طرح کھا کر پی کر اس کو دکھانا پڑے گا کہ اس طرح کھانا ہے، اس طرح پینا ہے، اس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ آپ کی رفتار کو دیکھ کر. لہٰذا تربیت میں ایک اہم نکتہ پوشیدہ ہے. اہم نکتہ یہ ہے کہ انسان کے لیے نمونہ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. تعلیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن تربیت میں نمونہ عمل کا بہت اہم کردار ہے. امام معصوم ہم سب کی تربیت کے لیے آتا ہے، لہٰذا اس کو بہترین نمونہ عمل ہونا چاہیے. ایک آخری بات عصمت کی ضرورت اور اہمیت کو جو چیز ہمارے سامنے واضح کرتی وہ یہ ہے کہ امام حجت خدا ہے. امام، میں نے کل کے درس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے لیے امام ہے اور اسوہ ہے اور وہ معصوم بننا، اس کے لیے ہم یہ قائل ہیں کہ وہ معصوم ہو، اور ضروری ہے کہ اگر خداوند عالم کی طرف سے وہ حجت ہے اور اتمام حجت ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ تمام کام کہ جو وہ کہہ رہا ہے کر کے دکھائے. میں نے عرض کیا پس اب اگر خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی آدمی پیش کیا جائے اور خدا اس سے یہ کہے کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، اور اگر وہ پلٹ کے یہ کہہ دے کہ جس کو ہم امام مانتے تھے کبھی اس نے یہ کام نہیں کیا، اگر یہ ایسا ہو جائے، کل میں نے اس کی توضیح دی تھی، اگر یہ ایسا ہو جائے کہ خداوند عالم کل کو قیامت کے دن یہ کہے کہ تم نے خدا نخواستہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، اور وہ یہ پلٹ کے کہہ دے کہ ہم نے تو اپنے رہنماؤں سے ایسے ہی دیکھا، تو یہ تو اتمام حجت اور نقض غرض ہو جائے گا. بلکہ ضروری ہے کہ خداوند عالم جس کو نمونہ عمل بنا کے بھیج رہا ہے، جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہے، ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، وہ تمام اچھے کام کرتا ہو اور تمام برے کاموں سے پرہیز کرتا ہو. تب اتمام حجت ہو سکے گی، تاکہ کوئی شخص کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے اپنے جس کو امام مانا اس سے تو یہ کام اچھا دیکھا نہیں. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو امام منتخب کرو، اس کو امام مانو کہ جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہوں. دوسری اہم صفت امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، علم رکھتا ہو. رسالت میں آپ کے رسولوں کے لیے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ علم بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے. لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ایسا ہو، کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی ہم اتباع کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہم جب امام ڈھونڈنے چلیں گے تو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ پہلی صفت ہمیں عصمت کی دیکھنا ہے، کیوں ضروری ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیں. اب دوسری صفت یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ عالم ہو، وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو، وہ ہر وہ مسئلے کا جواب دے سکے کہ جو انسان کی ضرورت کو پورا کرے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ جس کو ہم امام مان رہے ہیں وہ عالم ہو. اب یہ علم معمولی علم نہیں کہ جو کتابوں میں مل جائے. انسان یہ وہ والا علم نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم اگر ڈاکٹر نہیں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوا کھائیں تو ہم ممکن ہے کہ جا کے پڑھیں، کسی کتاب میں دیکھیں اور دوا لے لیں. وہ والا علم نہیں کہ جو کہیں سے مل جائے. یہاں پر جب ہم علم بات کر رہے ہیں تو ایسا علم ہو کہ جو الہی علم ہو،
کہ جو اللہ سے مرتبط ہو، ایسا عالم، ایسا جاننے والا کہ جو علم غیب پر بھی جو احاطہ رکھتا ہو، ایسا جاننے والا، ایسا عالم کہ جس کے علم کی کیفیت و نوعیت تمام دیگر علماء سے متفاوت اور مختلف ہو، اس کی کیفیت الگ ہو۔ یہ وہ علم نہیں ہے جو انسان کہیں سے سیکھ لے یا کہیں سے جان لے، کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھ گیا اور اس کو علم مل گیا، کسی درس گاہ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کو علم مل گیا، نہ، یہ علم والا نہیں ہے۔ ہاں، امام معصوم کی بارگاہ میں آ کر کوئی آ کے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اس علم سے کسب فیض کرے اور جا کے کسی کو بتائے، وہ ایک الگ بات ہو جائے گی، لیکن خود امام کے پاس جو علم ہونا چاہیے، جو اس کے پاس معلومات و معرفت ہونا چاہیے، وہ الہی ہونا چاہیے، علم لدنی جسے کہا جاتا ہے کا مالک ہو۔ بہرحال ضروری ہے کہ امام کے پاس علم ہو تاکہ وہ تمام گوشے، تمام انسان کی جو زندگی کی ضروریات ہیں اس کو اپنے اس الہی علم کے ذریعے وہ حل کر سکے اور جواب دے سکے۔ ایک تیسری صفت بہت ضروری بیان کی جاتی ہے امام کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے شجاعت، کریج۔ امام معصوم کریجیس ہو، امام معصوم شجاع ہو، وہ امام، وہ شخص، وہ رہبر کہ جو لیڈ کرنا چاہتا ہے کسی سوسائٹی کو، اس کے اندر یہ شجاعت پائی جاتی ہو کہ وہ حق اور باطل کو بیان کر سکے۔ آپ تصور کریے کہ اگر کوئی ایسا لیڈر ہو جو بزدل ہو، جو ڈر اور خوف میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہو، کیا وہ واقعاً لیڈ کر سکتا ہے؟ آپ، میں مثال اب میں نہیں دوں گا، آپ خود اپنے زمانے میں دیکھیے پولیٹیشنز کو، فلاں کو، یہ وہ جو بے باک ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، زیادہ نقد کرتا ہے، کھل کے بات کرتا ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ متمائل ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، یعنی یہ نڈر پنا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈر کے گفتگو کر رہا ہے تو یہ اس لائق نہیں کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ لہذا شجاعت امام کے اندر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے زمانے کے طاغوت کے مخالف جا کر قوانین الہی کو بیان کر سکے۔ اگر بالفرض کفار جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوں اور جو ہے حکومت انہی کی ہو، تو اگر امام چاہ یہ رہا ہے کہ ہم دین کو بیان کریں، دین کو بتائیں، اور ڈر کے بیٹھ جائے، تو جو ڈر کے بیٹھ جائے گا اور بیان نہیں کرے گا تو تمام وہ اغراض اور تمام وہ مقاصد جو امام کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں، ہم ان سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر وہ ڈر گیا، اگر اس نے ایک قدم وہ پیچھے آ گیا، اگر اس نے بیان نہیں کیا۔ اور ڈر جو ہے وہ ایک مذموم صفت ہے، وہ ایک البتہ ایک ڈر اچھا ہوتا ہے، ایک ڈر برا ہوتا ہے، اس میں مجھے نہیں جانا ہے کہ خوف کس کس طریقے کے ہوتے ہیں، لیکن جو ڈر اپنی ذات کے لیے ہو، اپنی جان، اپنی مال کے لیے ہو، وہ مذموم ہے، وہ ڈر برا ہے۔ کہ امام معصوم یہ کہے کہ نہیں، میری جان کو خطرہ ہے لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا ورنہ دشمن آ کے مجھے مار ڈالیں گے، ورنہ میرا مال لوٹ جائے گا، ورنہ میری اولاد ہم سے چھن جائے گی۔ ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں کہ اس کے برخلاف کتنی شجاعت سے ائمہ نے جو اپنی زندگی بسر کری، تاریخ میں مجھے نہیں جانا ہے، لیکن یہ جو شجاعت ہے یہ ایک اہم عنصر ہے کہ امام کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ ہونا چاہیے کہ وہ شجاعت رکھتا ہو، وہ حق بات بیان کر سکے، وہ حق کو بول سکے اور حق کو بولنے کے بعد اس پر عمل کر کے دکھا سکے، ورنہ تو پھر وہ ٹھیک طریقے سے ان قوانین کو بیان نہیں کر پائے گا۔ چوتھی ایک صفت جو بہت ضروری ہے کسی امام کے لیے اور امام کو پہچاننے کے لیے، وہ ہے زہد۔ امام زاہد ہو، اپنے زمانے کا زاہد ترین شخص ہو۔ زہد یعنی کیا؟ زہد یعنی اس کے دل میں، مختصر سی تعریف ہے، اس کے دل میں دنیا کے تجملات اور دنیا کو جمع کرنا اور دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش نہ ہو، یعنی وہ دنیا کے تجملات میں پھنسا ہوا نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ اگر انسان دنیا کی تجملات اور دنیا کی خواہشات، دنیا کی چمک دمک اور زرق و برق میں ملوث ہو جائے، پھنس جائے، گرفتار ہو جائے، تو یقیناً گمراہ ہو جائے گا۔ چونکہ یہ دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں،
جو انسان کے دل کو بہت بھاتی ہیں کبھی کبھار، یہ انسان کو گمراہی کے راستے پر بہت آسانی سے انسان کے قدم جو ہے ڈگمگا سکتے ہیں۔ ہمارا امام وہ ہوگا، ہم اس کی اتباع کریں گے کہ جو خود ان تجملات میں نہ پھنسا ہوا۔ البتہ زہد اور فقر میں فرق ہے، فقر اور فقیری الگ چیز ہے کہ ہمارے پاس نہیں تھا تو نہیں ہے، نہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، اس میں فضیلت ہے۔ لہٰذا یہ غلط تصور کسی کے ذہن میں نہ جائے کہ خدا نخواستہ ائمہ جو ہے وہ فقیر تھے، اعوذ باللہ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ، ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن اپنے آپ کو سوسائٹی کے کمترین شخص کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا تھی، لہٰذا انہوں نے زاہدانہ زندگی گزاری ہے۔ اور انسان اس زاہدانہ زندگی کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ کوالٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صفت ہے، یہ ایک اچھی صفت ہے، یہ ایک اخلاقی اقدار میں سے ایک قدر ہے کہ جس کو ہمیں اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھانا ہے۔ اور جب ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہونا چاہیے۔ اب ہم ائمہ کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں کس زاہدانہ زندگی سے اماموں نے اپنی زندگی بسر کی ہے اور کیا نمونہ ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے۔ آخری صفت اور بہت اہم، یوں تو تمام صفات اہم ہیں، یہ صفت بھی بہت اہم ہے کہ امام معصوم کے اندر جاذبہ ہونا چاہیے، جاذبہ اخلاقی ہونا چاہیے۔ امام وہ بن سکتا ہے کہ جس کے اندر ایک ایسا پل ہو، جس کے اندر ایک ایسی کشش ہو، جس کے اندر ایک ایسا جاذبہ ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تاریخ میں بے پناہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ لوگ آتے تھے اور صرف امام کو، معصوم کو دیکھ کر ان کی طرف جذب ہو جاتے تھے۔ لہٰذا یہ جذب ہونا ظاہری تجمل، ظاہری خوبصورتی، شکل و صورت کا خوبصورت ہونا بھی ہے اور اخلاق کا خوبصورت ہونا بھی ہے کہ امام معصوم وہ ہوگا کہ جس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، لوگ اس کی طرف متمائل ہوں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اگر واقعاً اللہ کی رحمت تمہارے شامل، رسول اکرم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو لوگ جو ہیں تم اتنے جو ہے وہ نرم اور اتنی نرمی سے تم پیش نہ آتے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کتنی دلچسپ بات ہے کسی رہنما اور کسی امام اور پیغمبر کے لیے کہ اگر تمہارا لہجہ سخت ہوتا، اگر تمہاری زبان سخت ہوتی، تمہاری زبان میں مٹھاس نہ ہوتی اور تمہارا قلب سخت ہوتا تو لوگ لنفضوا، لوگ تمہارے اطراف سے بھاگ جاتے، لوگ تمہیں چھوڑ دیتے۔ یعنی تمہارے اندر جذبہ نہ ہوتا، اگر جاذبہ نہ ہوتا، اگر تمہارے اندر کشش نہ ہوتی تو لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ امام معصوم کے اندر ایک جاذبہ ہونا چاہیے۔ تاریخ میں دلچسپ بات ہے کہ تاریخ اب ہم مطالعہ کریں کہ کس کو ہم اپنا امام منتخب کرنا چاہ رہے ہیں، حد اقل یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ خوبصورت ہو، ورنہ تاریخ میں بہت سارے ایسے پیشوا ملیں گے جھوٹے کہ جنہوں نے پیشوائی کا دعویٰ کیا ہے اور کسی کو تاریخ نے اندھا لکھا، کسی کو کانا لکھا، کسی کو لنگڑا لکھا۔ یہ سب باتیں جو ہیں موجود ہیں تاریخ میں۔ لہٰذا امام معصوم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کشش ہو، کہ جس کے اندر اخلاقی باطنی بھی کشش اور ظاہری بھی کشش ہو۔ کوئی ایسا کام وہ نہ کرے کہ جس کو دیکھ کر لوگ متنفر ہو جائیں، کوئی ایسا کام اس کے اندر نہ ہو، ظاہری اور باطنی کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر، یہ خداوند عالم کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ دور نہ ہونے پائیں، کہ جس کو دیکھ کر لوگ بھاگے نہ بلکہ اس کے قریب آنا چاہیں۔ رسول اکرم کے سخت ترین دشمن بھی رسول اکرم کی شمائل اور خوبصورتی اور ان کے آداب اور حسنات کے بارے میں قائل ہیں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اسی طرح ملتا ہے۔ لہٰذا جب ہم کسی امام کو ڈھونڈنے جائیں، تلاش کریں کہ کس کے کہے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، کون حقیقی ہمارا امام۔ میں خلاصتاً آپ کے سامنے اپنے درس کا آج کا خلاصہ بیان کر دوں۔ ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے شروع میں بیان کی کہ یہ تمام صفات اس لیے نہیں کہ ہم کسی کو منتخب کرنے جا رہے، نہ،
اللہ نے منتخب کیا ہے، منصوص من اللہ کوئی ہے امام کہ ان صفات کے ذریعے ہم ان کو پہچانیں گے، نہ یہ کہ ہم یہ صفات رکھ کر کسی کو اپنا امام بنا لینا، بلکہ یہ صفات اس میں ہوں گی اور ہم اس میں یہ خصوصیات دیکھیں گے اور پھر ہم اس کو ان خصوصیات کی بنا پر اپنائیں گے۔ پہلی خصوصیت شجاعت ہونا چاہیے، دوسری خصوصیت اس کے اندر علم ہونا چاہیے، اس کے اندر عصمت ہونا چاہیے اور زہد اور جاذبہ ہونا چاہیے، کہ یہ تمام وہ خصوصیات ہیں کہ جو ایک رہنما کے لیے، ایک لیڈر اور پیشوا کے لیے بہت ضروری ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما اور ہماری موت عالمانہ موت ہو چکے۔ حدیث میں ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، یعنی یہ کیوں جہالت کی موت ہو رہی ہے؟ چونکہ وہ صفات کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ غلط اماموں کی پیروی کر رہا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے امام کو سمجھنے کی اور ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔